بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ سکون حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ تمہارے گناہ ہی ہیں جو تمہارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر کبھی بھی پریشان اور غمزدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ پر بات اور ہر کسی کے کاموں کو دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ جو انسان نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور چین و سکون و آرام سے گزرا کرتی ہے۔ اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو اپنا دوست بناؤ، کیونکہ اس طرح نہ آپ کی نماز چھوٹے گی اور نہ ہی دوستی ٹوٹے گی۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور مل جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا کی سب سے بہترین اور خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس نماز میں ہے ویسا سکون کہیں اور ہے ہی نہیں۔ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا، حل فرما دے گا۔ جو انسان ان تین چیزوں میں نمبر 1 عبادت، نمبر 2 محبت اور نمبر 3 معافی، ان تینوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب یعنی کہ پیارے بندوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ اچھا کریں اور زمانہ آپ کو برا سمجھے، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ غلط کام کریں، برا کریں اور زمانہ آپ کو اچھا سمجھے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، پریشان مت کرو، کیونکہ معافی مانگنے کے بعد بھی درد باقی رہتا ہے، تکلیف باقی رہتی ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے کے بعد سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام آرزوئیں، خواہشیں، دلی جائز تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب دل پریشانی میں ہو، الجھنوں میں ہو، تکلیفوں میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوست، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ
درود شریف کی کثرت کر لیں، خوب زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیے گا مشکلیں خود بخود ختم ہو ہی جائیں گی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے کتنا خوش ہیں۔ کسی سے محبت اگر ہونے لگے تو صدقہ دو، اس لیے کہ اگر محبت ہوگی تو مل جائے گی صدقے کی برکت سے، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی تمام فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارے حق میں برا نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، شریک ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک کہ وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک کہ تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے ہی رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور سنو، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے منا لینا چاہیے ہر بار، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہیں جتنی بار بھی بکھر جاتے ہیں تو ان کو چن ہی لیا جاتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی یعنی کہ گزرے ہوئے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کو پردے میں رکھتا ہے، بے شک وہ ستار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری رضا ہے۔ جب میری دعا قبول ہوتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہوں، اس میں میری رضا ہے، اور جب قبول نہیں ہوتی تو اور خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ دنیا میں تم ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جاتا ہے۔ جب انسان کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، کھوٹ آ جاتا ہے، تو یہ تین چیزیں اس انسان کے پاس سے راستہ بدل لیتی ہیں۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 رزق، اور نمبر 3 محبت۔ کسی شخص سے ناراضگی اتنی لمبی نہ کرو کہ وہ تمہارے بغیر رہنا سیکھ لے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے، تو میرے دوست، میرے بھائی، اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا، اسے منا لینا۔ کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے، کس وجہ سے تھے۔ مومن یعنی کہ ایمان والے کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے، بے شک جس دن وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ، اطمینان کے ساتھ رہو، اور مشکلات کے باوجود خوش رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بلا وجہ بے چین بے سکون رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر فرشتوں میں یاد فرما رہا ہے۔ سخاوت یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور ہاں، کنجوسی وہ عیب ہے، وہ برائی ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے
جنت تک۔ جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں، اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور ہاں دعا بچوں کی طرح مانگا کرو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ بھوکا چلا جائے تو یاد رکھو ایسا ہوا کہ وہ کسی قبرستان میں آیا تھا، تمہارے گھر نہیں آیا تھا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان ایسی چیز ہے جو بد زبان کی زبان کو بھی لگام دے دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت جو اللہ نے کسی کو دی ہوتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے، لوگ چڑھنے ہی رکھتے ہیں۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، جبکہ اس کے پاس استغفار کا وقت موجود ہوتا ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیا کرتے ہیں۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے، اصل مردانگی یہ ہے کہ تم اس کی بات کو وہیں ختم کر دو۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں، خامیاں تسلیم کر لیتے ہیں، تو کوئی بھی آپ کے خلاف انہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ جو لوگ محنت کے بغیر اور وقت سے پہلے زیادہ کی امید کرتے ہیں تو یاد رکھو وہ اکثر مایوس ہی ہوتے ہیں۔ مصیبتوں میں انسان تنہائی آسانی سے اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ گھوڑے کی ذات کا اندازہ اس کی لات سے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی زبان سے لگایا جا سکتا ہے۔ عورت 40 سال تک اپنا پیار چھپا سکتی ہے، مگر 1 گھنٹے کے لیے اپنی نفرت نہیں چھپا سکتی۔ جب کوئی شخص آپ کو اپنے قبضے یا کنٹرول یا آپ کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ ایک بری عادت بہت ساری اچھی عادتوں اور خوبیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بار بار اپنے وعدوں کو توڑنا بے عزتی کی نشانی ہے۔ جو شخص بار بار اپنی زبان سے مکر جاتا ہے وہ آپ کے وقت اور بھروسے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اپنی اہمیت، اپنی خوبیاں جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حقارت اور بے عزتی کا باعث ہوتا ہے۔ دل کو مضبوط کرو، اور ہاں جہاں اہمیت نہ ہو وہاں سے خود کو دور کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیتے ہیں، اور یہی
بہترین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہونے سے اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ حد سے زیادہ عزت اور قدر کرنے والوں کو ہر شخص استعمال کر کے دل دکھاتا ہے، اس لیے ہر انسان کے ساتھ اس طرح رہنا سیکھو جس طرح وہ خود رہتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ علم سیکھنے کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ آدمی پڑھانا شروع کر دے۔ ایک اصلی اور نسلی مرد کو کبھی بھی عورتوں کے ہجوم میں خوشی نہیں ملتی، اور نہ ہی وہ عورتوں کے درمیان بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا، اور وقت اچھا ہو تو لوگوں کی مدد کرنا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا انتظار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر یاد رکھنا کسی کے بھروسے کا نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں، اچھی نیت کا اچھا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی صورت میں ہو۔ جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ پیار اور محبت ہو۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں فرمائے گا۔ انسان کی اصل موت تو اس وقت ہی ہو جاتی ہے جب وہ کسی کے دل سے اور دماغ سے نکل جایا کرتا ہے۔ بے حیائی سے بچو، کیونکہ بے حیائی شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہوتا ہے جو آپ کے دین اور دنیا دونوں کو سنوار دے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے یاد رکھو، دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں بھی جاتی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے رابطے یعنی کہ ملنا جلنا ضروری ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں کبھی بھی اور کہیں بھی نظر انداز نہ کرے۔ آپ کے بہترین دوست وہ ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور آپ کی تکلیف اور آپ کے غموں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لوگ خود ہی دل سے اتر جانے والی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو۔ باپ یعنی کہ والد ایسا انسان ہے جس کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں، عطا کرنے میں،
تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، مانگتے رہنا میرے دوست، مایوس مت ہونا۔ وقت، عزت اور بھروسہ وہ پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آیا کرتے۔ سوچ اور نیت اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تقدیروں کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دنیا میں ہر دوست کو ہر راز مت بتایا کرو، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ خوبصورت انمول باتیں آپ کو کیسی لگیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں تھوڑا حوصلہ موٹیویشن مل جایا کرے، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔